حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلتا ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی مختلف ازواج میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کی ایک زوجہ میں سے ان کے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ دونوں بیٹے ایک ہی زوجہ میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ اب یہ جو یوسف ہیں، ان سے ایک نیچرل سی بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو انتہائی حسین و جمیل تھے جب پیدائشی طور پہ، اور جب بڑے ہوئے تو اور زیادہ، اور ان میں دوسری جو کوالٹی تھی باطن طور پر انتہائی ذہین، فتین، اور اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتہائی فرما بردار۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام الٹیمیٹلی اپنے ان بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ باقی جو 11 بھائی تھے، خصوصاً بنیامین کو چھوڑ کے جو ان کی ایک ہی ماں جائے بھی تھے اور باپ جائے بھی تھے، ان سے حسد کرتے تھے۔ جو وقت گزرتا گیا، یہ حسد اپنی انتہا کو پہنچتا گیا، اور اس کی انتہا یہ ہوئی کہ باقی بھائیوں نے پلان بنایا کہ یوسف سے جو یعقوب علیہ السلام کی محبت ہے وہ تو کسی صورت میں کم نہیں ہوتی نظر آ رہی، اگر یوسف موجود رہے تو ہمارا تو پتہ ویسے ہی صاف ہے، اور مزید بھی آگے کوئی امکان نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ یہ پلان ہی بنا کر لے کے حضرت یوسف کو یہ ہیلے بہانے سے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہیلے بہانے سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ اکثر ہم ماں اور بیٹے کی، ماں اور اولاد کی محبت کا سنتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ جو ایک طریقے سے مشل راہ یا ایک ٹرینڈ سیٹ جس کو کہتے ہیں، کہ جس کو ہم ایک مثال کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو لے کے جب یہ جاتے ہیں ان کے بھائی، تو پہلے تو ان کی خوب پٹائی کرتے ہیں سارے بھائی۔ اب وہ چھوٹے ہیں یوسف، اور چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی مل کر پٹائی کر رہے ہیں، اور وجہ صرف حسد اور جلن۔ پلان تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ماری ڈالنا ہے، لیکن پھر کچھ اللہ کی کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک کنواں موجود تھا، مار دھاڑ کر کے اس کنویں میں ان کو لٹکا دیتے ہیں، آدھی رسی کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے وہ اتار لیتے ہیں۔ یہ بھی پارٹ آف دا پلان تھا ان کا، کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ یوسف کہاں ہے، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہ جواب یہ تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ کہانی لے کر پہنچتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھتے ہیں، جس پہ ایک بکری کا خون انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے غور سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ نبی تھے، ذہین تھے یقیناً، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے باقی بیٹوں کی شرارت ہے، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، انفیکٹ کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ کچھ انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بھیڑیے نے خالی اتنے طریقے سے یوسف کو مارا کہ یہ جو شرٹ ہے ان کا جو کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، بالکل صحیح سلامت تم میرے پاس لے آئے ہو۔ تو خیر یوسف علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی غمگین ہونے کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جو گریہ ہے وہ بڑا مشہور ہے، مطلب ان سے منسوب ہے گریہ۔ اتنا روتے تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہ آپ کے یہ جو آنکھوں کے نیچے جو جگہ ہے ساری، یہ ایک طریقے کی نالیاں بن گئی تھیں آنسو بہہ بہہ کے، بالکل اس طرح سے۔ تو ایک شعر بھی عرض کر دیتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے میرے واقعے سے متعلق، لیکن ذہن میں آیا ہے تو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تیرے عشق میں محبوب ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ تو یہ گریہ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب 3 دن 3 راتیں یہ کنویں میں لٹکے رہتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، ذہین تھے، صابر تھے، جب اللہ کے چوزن ون تھے۔
اب ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اور ایک قافلہ ان کو نکال لیتا ہے۔ یہ بھائی بھی روز جا کے ریکی کرتے ہیں اس کنویں کے آس پاس بھیڑیں چرانے کے بہانے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قافلے والوں نے یوسف کو نکال لیا، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ قافلے والے جو کہتے ہیں وہ یہ تو ہمارا غلام تھا، تم نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو تمہیں 20 درہم میں بیچتے ہیں، کیا تم خریدو گے؟ قافلے والے یوسف علیہ السلام، قافلے کا جو سردار ہے یہ خرید لیتا ہے 20 درہم میں۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں دوسری تحریروں میں ملتا ہے کہ بہت غمگین ہوتے ہیں یہ بات سن کر اپنے بھائیوں کی۔ جب وہ ان کو مار پڑ رہی تھی اور ان کو لٹکا کے بھی چلے گئے تو اتنے زیادہ وہ غمگین نہیں تھے، لیکن جب اپنے بھائیوں کی یہ بات سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا بھائی کہنے سے انکار کر دیا اور غلام قرار دے دیا، تو بہت ملول ہوتے ہیں۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کے جایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ کنعان ہے۔ کنعان میں آپ کو نبوت ملی تھی یعقوب علیہ السلام کو، اور یہیں سے یہ مصر لے کے چلے گئے۔ اب مصر میں جو عزیز مصر ہے وہ ان کو خرید لیتا ہے، یوسف علیہ السلام وہیں پہ رہنے لگ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ابتلا اور آزمائش کا دور ختم نہیں ہوتا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جوان ہوتے ہیں تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے زلیخا، وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور آپ پر بری نظر رکھتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن آپ پر الزام لگا دیتی ہے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے یہ قصہ رکھ رہا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، عزیز مصر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد بڑی طریقے سے کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ کسی کو اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زلیخا کے ماموں کا بچہ جو صرف 4 ماہ کا تھا، صرف 4 ماہ 4 months کا، وہ بولتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ 4 ماہ کے بچے سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی دلوائی۔ وہ 4 ماہ کا بچہ کہتا ہے کہ یوسف کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جو ہے وہ گنہگار ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف مجرم ہے۔ دیکھا گیا کرتا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب عزیز مصر جو ہے وہ بڑا نادم وہ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ محل میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے۔ محبت وہ یوسف علیہ السلام سے یقیناً کرتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جو عادات و اطوار، اور ظاہر ہے کہ ان کا ان میں ایک سنجیدگی کا جو معیار تھا وہ اس کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈلواتا ہے تو جو مصر کی اور عورتیں ہیں، زلیخا کی جو سہیلیاں ہیں یا دوسری عورتیں ہیں، وہ اس کو کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کو، زلیخا کو، کہ تف ہے تجھ پہ کہ تم نے غلام کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ تو زلیخا آگے سے کہتی ہے کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھتے تو یہ بات نہ کرتے۔ اب زلیخا وہاں پہ یہ کام کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایپل سیب پکڑا دیتی ہے اور ایک نائف چھری دے دیتی ہے، کہتی ہے یہاں پہ تم لے کے بیٹھو اور اس کو چھیلنا تب جب میں کہوں۔ یوسف علیہ السلام کو میں واقعات ریلیٹ کر رہا ہوں مائنڈڈ۔ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ ان عورتوں کے درمیان میں سے گزر کے دوسرے کمرے میں جائیے۔ یوسف علیہ السلام آتے ہیں، وہ عورتیں جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی چھری ہوتی ہے اس سے وہ اپنے بس سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو روک کر ایک چھوٹی سی ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چلوں کہ یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہ قصہ کس طرح سے بیان کیا گیا، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی خواب جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سناتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے اور سب کچھ ان کو معلوم تھا، نبی تھے۔
وہ یوسف کو منع کرتے ہیں کہ یہ اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قید کے اوپر۔ 12 سال یہ وہاں رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں قید خانے کے اندر، خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ ان میں سے 2 لوگوں کی خوابوں کی تعبیر ان کو ان کی زندگی میں مل جاتی ہے۔ ایک بندہ ان میں سے مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ بادشاہ کا ملازم ہو جاتا ہے، عزیز مصر کا۔ اب عزیز مصر کو اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے، اب اس پلاننگ پہ ذرا نظر ڈالیے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جو کفار تھے اور مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے ہیں، تو یہ اگلے لوگوں کے قصے ضرور ہیں لیکن ان میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کی پلاننگ دیکھیے ذرا۔ اب عزیز مصر جو ہے خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ اب اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کہیں سے کوئی اس کو تعبیر نہیں ملتی، تو اس کو وہی جو اس کا ملازم ہوتا ہے جو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یوسف اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نہیں جاتے عزیز مصر کے پاس، وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے۔ ان کو وجہ بتائی جاتی ہے کہ عزیز مصر کا یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر بتانے۔ عزیز یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں کہ مصر میں 7 سال تک قحط کی کیفیت رہے گی اور اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، تو لہٰذا یہ جو خوشحالی کا جو ٹائم ہے اس میں خوب اناج کو اگایا جائے اور اناج کو سٹور کر لیا جائے، خصوصاً گندم کو اس کی بالیوں میں رہنے دیا جائے، گندم کو اس کی بالیوں سے نہ نکالا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنی رہائی کا ان سے مطالبہ نہیں کیا، وہی ہوتا ہے اللہ کا کرنا کہ قحط آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو پھر ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے یہ آپ کو رہائی کی دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسی رہائی نہیں چاہیے۔ عزیز مصر کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جس جرم کی پاداش میں ڈالا تھا اپنے منہ سے اعلان کر کہ میں معصوم تھا، بے گناہ تھا۔ عزیز مصر خیر اعلان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنا لیتا ہے۔ اب یہی ہوتا ہے قحط کے سالوں میں نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کنعان جو اس کے قریبی ہے وہاں سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ آتے ہیں اناج لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے سب کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنی تعداد میں گندم دی جائے گی۔ اب جب ان کے بھائی آتے ہیں تو ان کو یوسف علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بھائی سارے نہیں جانتے کہ ہمارا جو بھائی یوسف تھا جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا وہ آج عزیز مصر ہے۔ یوسف علیہ السلام پہچانتے ہیں ان کو اور ان کو خوب ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور ان کو خوب گندم دے کے روانہ کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی تھا بنیامین، وہ کہاں ہے؟ اس کو لے کر آؤ۔ بنیامین کنعان میں ہی ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ بھائی واپس جاتے ہیں تو ان کو یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابا جان ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے اور عزیز مصر جو ہے وہ جو عزیز مصر کے جو وزیر خزانہ ہے یوسف ان کو یوزار سیف کا نام دیا گیا تھا، یہ بھی یاد رہے، مصری نام یوزار سیف تھا ان کا، تو یہ بلا رہے ہیں۔ تو خیر یعقوب علیہ السلام بڑی مشکل سے رد و قد سے اور بڑی مطلب نہ پہلے اجازت نہیں دیتے لیکن یہ جب ضد کرتے ہیں تو خیر اجازت دے دیتے ہیں بنیامین کو بھی جانے کی۔ جب بنیامین آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہ خیر یہ بنیامین کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بتا دیتے ہیں کہ میں ہی یوسف ہوں اور تم میرا بھائی بنیامین تم میرا بھائی ہو۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہی یوسف ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، تاریخوں میں یہ واقعہ جیسا لکھا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے ملتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی حالت دیدنی تھی۔ وہاں پہ انسانی جو ایک فطرت کی ایک ہے
ضرورت کہ جب دو بچھڑے ہوئے ایک خون ملتے ہیں آپس میں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہی کیفیت, اور دونوں نبی ہیں, سبحان اللہ. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی. سبحان اللہ, یہ کیا خانوادہ ہے. دو نبی مل رہے ہیں, یوسف بھی نبی, یعقوب بھی نبی علیہ السلام. اور پھر وہی وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر ملتی ہے کہ اپنے دربار میں جب اپنے والدین کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی اور ان کے والد ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. 40 سال لگ بھگ یوسف علیہ السلام مصر پہ حکمران رہے. یہ عزیز مصر کے فوت ہونے کے بعد یہی حکمران تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج دیا. صبر کیا انہوں نے, اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو نتیجہ یہ دیا کہ یہ حکمران بھی رہے اور نبی بھی رہے. ان کی وفات جب ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی, تو یوسف علیہ السلام کو دفنانے میں رکھنا پڑ گیا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان کے علاقے میں دفنایا جائے. خیر, بڑا وہ رد و قت کے بعد یہ طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ایسا تابوت بنایا جائے جس کو دریا نیل میں ڈال دیا جائے. جو دریا نیل کا پانی جو ہے وہ سب پورے مصر کو سیراب کرتا تھا, تو لہذا یوسف علیہ السلام کی تابوت کی برکت سے وہ سارے کے سارے کھیتیاں بھی لہلائیں اور برکت ہو. تو یہی ہوا پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو دریا نیل میں تابوت میں دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سنت پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ لا الہ کا پیغام دینے کے لیے آئے. انسان بڑا ناشکرہ ہے, ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے, سب چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ چلائے. یہی تھی آج کی ایک ویڈیو. اگر پسند آئے تو کائنڈلی شیئر, لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. بڑی محنت کرتا ہوں میں آپ یہ ویڈیوز بنانے میں, ریسرچ کرتا ہوں. ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے یہ میٹر پیش کرتا ہوں مختصر باٹم لائن کے ساتھ. کوئی بات ہو, پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں کائنڈلی پوچھیے گا, مجھے انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.